فروری کا مہینہ تھا۔ ہوا میں ذرا ذرا سی خنکی تھی۔ صبح اور شام کو تھوڑی تھوڑی ٹھنڈ ہو جاتی تھی اور دن کو دھوپ نکل آتی۔ سنک گڑھ میں معمول کے مطابق لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ راجا جی رانی اور شہزادی کے ساتھ ہر صبح محل سے نکل کر باغ میں جاتے اور صبح کی ٹھنڈی ہوا میں ورزش کرتے، گھومتے پھرتے اور پھر جا کے ناشتہ کرتے۔ راجا جی جب بھی محل میں محفل لگاتے سب کو اچھی اچھی باتیں بتاتے اور صبح کی ورزش کرنے کا کہتے اور بتاتے کہ اس سے قوت مدافعت بڑھتی ہے اور انسان بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ لیکن سنک گڑھ کے لوگ بہت ہی زیادہ سست ہوتے جا رہے تھے۔ سب لوگ آرام پسند ہو گئے تھے۔ آج شام بھی انہوں نے سب کو جمع کرنے کا سوچا، کیونکہ انہوں نے سنا تھا کہ باہری دنیا میں کوئی بہت بڑی بیماری آئی ہوئی ہے اور لوگ مر رہے ہیں۔ راجا جی نے سب کو اس بیماری کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ یہ بیماری صرف فلو اور نزلہ زکام کی طرح ہے، اور کہا کہ ایسی بیماری سے خود کو بچاؤ کیونکہ یہ بری طرح پھیل کر سارے گاؤں کو متاثر کر سکتی ہے۔ یہ سن کر سب گاؤں والے پریشان ہو گئے۔ راجا جی نے بتایا کہ ہم اس بیماری کے بارے میں ابھی زیادہ تو کچھ نہیں جانتے، لیکن ہم نے داروغہ کو شہر بھیجا ہے، وہ ساری تفصیلات سے آگاہ کرے گا، اور فکر مت کیجیے۔ داروغہ جی کو پورے حفاظتی اقدامات کے ساتھ شہر بھیجا گیا ہے۔ فی الحال سب لوگ اپنی صحت کا خود خیال رکھیں، ماحول کو صاف رکھیں اور اچھی خوراک کھائیں۔ یہ سنتے ہی سب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے اور اس بیماری کے بارے میں سوچنے لگے۔ کوئی کہتا پہلے وقتوں میں طاعون آیا تھا، یہ بھی کوئی ایسی ہی بیماری ہوگی، تو کوئی کہتا کہ نہیں یہ ٹی بی ہوگی۔ خیر، فکر اور پریشانی میں سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اس بات کو کافی دن گزر گئے، سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ بیماری والی بات پرانی ہو گئی۔ ایک شام ڈھولو، چھوٹو اور للہ نہر کے پاس بیٹھے تھے۔ دور سے ان کو ایک رکشہ آتا ہوا نظر آیا۔ رکشہ اتنی تیز رفتار سے آ رہا تھا کہ ذرا سی دیر میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ للہ بولا، واہ رے واہ، یہ کون آ گیا ہے؟ چھوٹو بولا، جو بھی ہے، آگے آیا تو نظر آ ہی جائے گا۔ للہ بولا، تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں نظر آئے گا؟ ڈھولو بولا، ارے تم دونوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اب رکشے پر کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، اس بات پر بھی تم دونوں نے لڑائی ہی کرنی ہے۔ اب بس کر دو، چپ رہو دونوں۔ اتنے میں رکشہ رک گیا اور اس کے اندر سے ایک انسان باہر آیا جس کی جسامت تو داروغہ جی جیسی تھی، لیکن اس کے منہ پر ماسک تھا۔ ڈھولو بولا، ارے آپ لگ تو داروغہ جی رہے ہیں، لیکن آپ نے منہ کیوں چھپا لیا ہے؟ یہ سنتے ہی داروغہ جی نے فوراً سے ماسک اتارا اور مسکرانے لگے۔ ڈھولو بولا، داروغہ جی، کافی دنوں سے آپ نظر نہیں آئے تھے، بہت دن لگا دیے شہر میں آپ نے تو۔ داروغہ جی جواب دینے ہی لگے تھے کہ للہ بولا، داروغہ جی مجھے بتائیں شہر کیسا ہوتا ہے، مجھے شہر دیکھنے کا بہت شوق ہے، دوبارہ جب شہر جائیں گے تو مجھے بھی لے جائیں گے نا؟ داروغہ جی بولے، توبہ کرو توبہ، شہر کی تو بات ہی نہ کرو، ہر طرف مردے ہی مردے تھے۔
چھوٹو اور ڈھولو زور زور سے ہنسنے لگے۔ داروغہ جی، آپ نے ہمیں بہت ہی چھوٹا بچہ سمجھ رکھا ہے۔ للہ بولا۔ مردے کیا ہوتے ہیں بھلا؟ ڈھولو بولا۔ للہ، مردے مرے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں داروغہ جی، بس ہمیں ڈرا رہے ہیں تاکہ ہم آئندہ شہر جانے کا نہ بولیں۔ داروغہ جی بولے۔ نہیں بچوں، میں سچ کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا۔ اور للہ، تم اپنے چچا کے ساتھ کبھی شہر نہیں گئے جو شہر دیکھنے کا اتنا شوق ہو رہا ہے؟ یہ سن کے ڈھولو ہنسنے لگا اور بولا، داروغہ جی، اس کی چچی اس کو اپنے گھر گھسنے دیں گی تب جائے گا نا۔ اس کی بات سن کر سبھی ہنس پڑے اور للہ منہ بنا کر انہیں دیکھنے لگا۔ داروغہ جی بولے، بچوں، ایک بہت بڑی بیماری آ گئی ہے شہر میں، لوگ ہر طرف مر رہے ہیں، شہر جانے کی تو بات بھی نہ کرنا، اور ہمیں اپنے گاؤں کو بھی اس بیماری سے بچانا ہے۔ ڈھولو بولا۔ وہ کون سی بیماری ہے؟ چھوٹو بولا، کیا راجا جی نے جس بیماری کا ذکر کیا تھا وہ دوبارہ آ گئی ہے؟ داروغہ جی بولے، ارے دوبارہ نہیں آئی، ابھی پہلی باری آئی ہوئی ہے، کہیں نہیں گئی، اور جس کو یہ بیماری ہو جاتی ہے اس کو پھر چھوڑتی نہیں ہے، مار ہی ڈالتی ہے۔ چھوٹو اور ڈھولو بولے، کیا نام ہے اس بیماری کا؟ داروغہ جی بیماری کا نام کورونا بتاتے ہوئے آگے بڑھ گئے کہ راجا جی کو اس بیماری کے بارے میں ضروری تفصیلات سے آگاہ کر دیں۔ داروغہ جی کے جانے کے بعد چھوٹو اور ڈھولو آپس میں اس بیماری کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں للہ بولا، ہمارے پڑوسیوں کا بچہ بھی بہت رونا دھونا کرتا ہے، شاید اسے یہی رونا والی بیماری لگ گئی ہے۔ یہ سن کر ڈھولو اور چھوٹو ہنسنے لگے۔ ڈھولو بولا، ارے رونا نہیں للہ، بیماری کا نام کورونا ہے۔ داروغہ جی یوں ہی محل پہنچے۔ راجا جی اپنے محل میں تشریف فرما تھے۔ داروغہ جی بولے، راجا جی، میں شہر سے لوٹ آیا ہوں، لیکن میرے پاس بہت بری خبر ہے۔ یہ سن کے راجا جی کا بھی ماتھا ٹھنکا اور وہ بولے، کیا بات ہے داروغہ، کون سی بری خبر لائے ہو؟ رانی جی بھی وہاں ہی موجود تھیں، بولیں، داروغہ، کیا آپ کبھی کوئی اچھی خبر بھی لائے ہیں؟ ہمیشہ بری خبر ہی لاتے ہیں آپ۔ یہ سن کے داروغہ جی تھوڑے گھبرا گئے اور بولے، رانی جی، میں تو صرف خبر لاتا ہوں، اس میں میرا کیا قصور ہے کہ ہر خبر ہی بری ہوتی ہے؟ راجا جی بولے، کافی دن گزار کے آئے ہیں آپ شہر میں، بتائیے کون سی بیماری ہے جو بری طرح پھیل رہی ہے؟ داروغہ جی بولے، راجا جی، یہ بہت خطرناک بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ رانی جی بولیں، اچھا مزید بتائیے ہمیں اس بیماری کے بارے میں۔ داروغہ جی بولے، رانی جی، وہ بیماری جس کو ہو جاتی ہے وہ زندہ نہیں بچتا۔ یہ سن کر راجا جی کے چہرے پر پریشانی مزید بڑھ گئی، بولے، کیا ابھی تک اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے؟ داروغہ جی بولے، ابھی تک تو کوئی علاج نہیں بتایا گیا۔ تو راجا جی بولے، اس بیماری کی علامات کیا ہیں؟ داروغہ جی بولے، راجا جی، حکیم جی کو شہر بلوا کر ایک ڈاکٹر سے ملوایا تھا میں نے، اس بیماری کے بارے میں ساری معلومات حکیم جی دیں گے آپ کو، اور وہ یہ بھی بتائیں گے کہ اس بیماری سے اپنا بچاؤ کیسے کرنا ہے۔ یہ سن کر راجا جی نے حکیم کو بلانے کا حکم دیا اور داروغہ جی محل سے واپس چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں حکیم محل میں آیا اور راجا جی کو بتایا کہ یہ بیماری صرف شہر میں ہی نہیں پورے ملک میں پھیل چکی ہے اور دوسرے بڑے بڑے ملکوں میں بھی اس بیماری سے کافی نقصان ہو چکا ہے۔ حکیم نے بتایا کہ یہ نزلہ زکام کی طرح کی بیماری ہے
اور ایک دوسرے کو چھونے سے پھیلتی ہے۔ راجا جی یہ سن کر بہت حیران ہوئے اور سوچا کہ یہ بیماری تو ہر ایک کو لگ سکتی ہے۔ راجا جی نے پوچھا کہ اس بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی حکیم نے کاغذات کا ایک پلندہ راجا جی کے سامنے رکھ دیا۔ حکیم جی ان کاغذات پر ساری احتیاطی تدابیر پرنٹ کروا کے لائے تھے اور راجا جی کو بتایا کہ بڑے ہجوم میں یہ بیماری زیادہ پھیلتی ہے۔ سب سے پہلے ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال بتایا، پھر کہا کہ لوگوں سے کہا جائے کہ جتنا ہو سکے ایک دوسرے سے دور رہیں، گلے ملنے اور ہاتھ ملانے سے پرہیز کریں، وقفے وقفے سے سینیٹائزر کا استعمال کریں اور ماسک پہن کر رکھیں، گھروں سے نکلنا کم کر دیں اور ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں۔ اور راجا جی کو مشورہ دیا کہ سنک گڑھ کے لوگوں کو یہاں جمع نہ کیا جائے کیونکہ ہجوم میں بیماری پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے، اور کاغذات کے پلندے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس پر تمام احتیاطی تدابیر لکھی گئی ہیں، اگر ایک ایک کاپی تمام گھروں میں دے دی جائے تو لوگ اسے پڑھ لیں گے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے۔ راجا جی نے فوراً ڈھولچی کے ساتھ ساتھ ددو، چھوٹو، ڈھولو اور داروغہ جی کو بھی بلوا بھیجا۔ ڈھولچی کو اعلان کرنے کا حکم دیا اور چھوٹو اور ڈھولو کو کہا کہ ایک ایک کاغذ تمام گھروں کے دروازوں سے اندر پھینکتے جائیں اور انہیں خود بھی سختی سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کو کہا۔ ددو کو کچھ دوائیں بتائیں کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے یہ دوائیں دی جائیں اور ایک الگ کمرے میں رکھا جائے تاکہ باقی گھر والے محفوظ رہیں۔ داروغہ جی کو بھی دوبارہ سے شہر بھیجا گیا تاکہ وہ ضروری دوائیں، ماسک اور سینیٹائزرز خرید کر لائیں اور یہ چیزیں بوقت ضرورت گاؤں والوں کو مہیا کی جا سکیں۔ ڈھولچی گاؤں کی گلیوں میں اعلان کرنے لگا اور بتانے لگا کہ سب اپنا اپنا خود خیال رکھیں گے، ماسک کا استعمال کریں، بار بار صابن سے ہاتھ دھوئیں، صفائی کا خیال رکھیں اور یاد رکھیں کہ اگر کسی ایک کو بھی یہ بیماری لگ گئی تو پھر ہم گاؤں میں سب کو بیمار ہونے سے نہیں روک سکیں گے۔ راجا جی نے بھی محل کے تمام بڑے دروازے بند کروا دیے تاکہ محل کے مکین اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ لوگ اپنا زیادہ تر وقت گھروں کے اندر گزارنے لگے اور باہر بہت کم ہی نکلتے۔ ددو بھی زیادہ تر گھر میں ہی رہتے اور اسکول کو بھی بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ اگر اسکول کھلے رہتے تو بچوں کی صحت بگڑنے کا خطرہ تھا۔ جو بھی باہر نکلتا وہ ماسک لگاتا۔ ایک دن چھوٹو نے ڈھولو سے کہا، ڈھولو، سب لوگ تو گھروں میں ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا گاؤں میں کوئی شہر سے یا کسی دوسرے گاؤں سے داخل نہ ہو جائے اور وائرس نہ پھیل جائے۔ ڈھولو بولا، راجا جی نے کچھ سپاہیوں کی ذمہ داری لگائی ہے جو گاؤں کے داخلی دروازے پر ڈیوٹی دیتے ہیں۔ ایسے ہی کچھ مہینے گزر گئے۔ ایک دن راجا جی نے ددو کو بلوایا اور بتایا کہ میں نے پتہ کروایا ہے، بیماری اب بہت کم ملکوں میں رہ گئی ہے۔ شکر ہے کہ ہم نے بروقت احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اپنے گاؤں کو اس بیماری سے بچا لیا ہے۔ یہ سن کر ددو بہت خوش ہوئے اور بولے، راجا جی، ایک دن ضرور وہ وقت آئے گا کہ یہ کرونا نام کی بیماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ راجا جی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ کچھ ہی عرصے بعد
لوگ معمول کے مطابق اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، اسکول بھی کھول دیا گیا، لیکن اب بھی سب لوگ ماسک کا استعمال کرتے اور تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے تھے، کیونکہ انہیں اپنے گاؤں کو اس وائرس سے بچا کے ہی رکھنا تھا۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.